انشاءاللہ آج بیمار کی نماز کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور بیماری کے باوجود اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے اور زمین پر سجدہ کرے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ کھڑے نہیں ہو سکتا، کہ بدن میں کمزوری ہے، بیماری نہیں ہے لیکن کمزوری ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، زمین پر بیٹھ کر زمین پر رکوع سجدے کے ساتھ سجدہ زمین پر کرتے ہوئے نماز پڑھے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، زمین پر ماتھا نہیں ٹیک سکتا، تو گنجائش ہے کہ کرسی پر نماز پڑھے، ورنہ کرسی پر نماز نہیں ہوتی۔ کرسی پر انہی لوگوں کی نماز ہوگی جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص زمین پر سجدہ کر سکتا ہو فلیسجد، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر سجدہ کرے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ساتھیوں کی خبر گیری کرنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عیادت کے لیے گئے تو ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدہ کرنے کے لیے تکیہ اٹھا رہے ہیں ہاتھ میں، اور زمین ماتھا اس پر تکیے پر ٹیک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو زمین پر سجدہ کرو۔ یہ متکبرین کی علامت ہے۔ جب مکہ کے اندر ایک مرتبہ آیت سجدہ اتری ہے، اس آیت کا اثر ایسا تھا کہ سارے لوگ، ایمان والے غیر ایمان والے، سارے سجدے کے اندر گر گئے۔ لیکن کچھ متکبرین تھے مکہ میں، تکبر کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے پتھر اٹھایا زمین سے اور ماتھا اس پر ٹیک دیا تکبر کی بنیاد پر۔ تو یہ متکبرین کی علامت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کیا جائے۔ زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ کرو، ورنہ اشارہ کر لو سجدے کا، کافی ہو جائے گا۔ تو اگر بیماری کے باوجود کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا، زمین پر سجدہ کر سکتا، تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، زمین پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، لیکن زمین پر سجدہ کرے۔ اگر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، ماتھا ٹیک ہی نہیں سکتا، بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ تکلیف کا ہونے کا اندیشہ ہے، تب اس صورت میں کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ تیسری شکل۔ اب اگر کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، وہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ۔ پھر فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا، فَعَلَى الْجَنْبِ تُؤْمِ ایمان، تو پھر پہلو پر لیٹ کر تو اشارہ کر کے نماز پڑھ۔ تو یہ پھر آخری درجہ ہے کہ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو پھر لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنی ہے، یعنی نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں۔ نماز کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ انسان بیٹھ نہیں پا رہا لیکن بدن میں اشارے کی طاقت ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھے۔ اب بیٹھ نہیں پا رہا تو لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو لیٹنا کیسا ہے، لیٹنے کی شکل اور صورت کیا ہوں گی، تو اس سلسلے میں مختلف احادیث سے مختلف روایتیں، مختلف باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُلْ مُسْتَلْقِيًا، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر چت لیٹ کر نماز پڑھو، چت لیٹ کر نماز پڑھو۔ حدیث میں تو اتنا ہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ چت لیٹنے کی شکل میں تھوڑا سا اگر سرہانہ اونچا کر لیا جائے اور پاؤں جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنے کی بجائے موڑ لیے جائیں، یعنی گھٹنے کھڑے کر لیے جائیں، تو بہتر ہے۔
حدیث میں تو صرف چت لیٹنے کا تذکرہ ہے، بلکہ ابن عمر کی ایک حدیث میں تو پیر کے قبلے کی طرف رکھنے کا تذکرہ ہے، حدیث میں اتنا ہی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر چت لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں سرہانہ تھوڑا سا تکیہ اونچا رکھ لے تاکہ چہرہ کسی حد تک قبلے کی طرف ہو جائے، اور پیر موڑ لیں تاکہ قبلے کی طرف قبلہ رخ پیر نہ ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی کی طرف پیر کرنا یہ اس کی توہین مانا جاتا، ہمارے معاشرے میں ہمارے عرف کے اعتبار سے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی طرف پیر کرنا اس کی توہین ہے، اس کی اہانت، اس کی بے ادبی مانی جاتی ہے۔ جس جگہ جس علاقے میں کسی کی طرف پیر کرنا اہانت نہیں سمجھا جاتا وہاں قبلے کی طرف پیر کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ جس جگہ جس علاقے میں کسی کی طرف پیر کرنا اس کی اہانت، اس کی توہین نہیں سمجھا جاتا وہاں قبلے کی طرف پیر کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں کسی کی طرف پیر کرنا، جیسے ہمارے عرف میں، ہمارے رواج میں، ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اعتبار سے کسی کی طرف پیر کرنا یہ اس کی اہانت ہے یا اس کی تذلیل کر رہا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے انسان اس طریقے کی حرکت کرتا ہے، تو قبلے کی طرف پیر بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم کسی اور کی طرف نہیں کر سکتے تو قبلے کی طرف پیر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جس علاقے میں، جیسے عربوں کے یہاں کسی کی طرف پیر کرنا بے ادبی نہیں مانا جاتا، اہانت نہیں مانا جاتا، تذلیل نہیں سمجھی جاتی اس کی، یہ حکم جو ہے یہ رواج پر، عرف پر موقوف ہے۔ جو حرکت توہین والی ہے، اہانت والی ہے، وہ حرکت ممنوع ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ جو شخص من تفل تجاہ الکعبہ، جو شخص جو ہے کعبے کی طرف رخ کر کے تھوکے تو کل قیامت کے دن، کیونکہ کسی کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ اس کی توہین ہے، یہ اس کی اہانت ہے، تو حدیث میں اس سے منع کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکیں گا تو کل قیامت کے دن اس کا تھوک اس کے منہ پر ہوگا۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے میں پیر کرنا یہ اہانت ہے، اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی اگر چت لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پیر موڑ لے، ورنہ حدیث سے تو پیر کرنا ثابت ہے، کیونکہ ان کے عرف میں، عربوں کے عرف کے اندر یہ چیز موجب توہین، موجب اہانت، یہ توہین اور اہانت اور تذلیل کا ذریعہ نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جو لوگ وہاں گئے عربوں کو کعبے کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز جو ہے تذلیل نہیں مانی جاتی۔ ایک اور مثال چھوٹی سی، ہمارے ہاں کسی کی طرف اس طرح فنگر کرنا، انگلی کرنا کوئی حرج نہیں ہے، کرتے ہیں، بلکہ جب آپ ایڈریس کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن عربوں کے ہاں یہ گالی ہے، کسی کی طرف اس طرح فنگر کرو، یہ والی جس کو ہم شہادت کی انگلی بولتے ہیں، اگر کسی کی طرف انگلی کروں گے، اس طریقے سے اشارہ کروں گے تو ان کے ہاں یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ عربوں کی جماعت آتی ہے تو وہاں اس میں اگر مشورے کے اندر بیٹھے ہیں اور رائے اگر دینا ہے کسی کے بارے میں تو اس انداز میں رائے دی جاتی ہے، وہاں کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس انداز میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے اشارہ کرو گے کسی عرب کی طرف تو وہ برا مانے گا، وہ اس کو بہت برا سمجھے گا۔ تو یہ عرف اور عرف کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پیر کرنا اہانت ہے، اس لیے اگر چت لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے پیر موڑ لیں۔ دوسرا طریقہ لیٹ کر نماز پڑھنے کا جو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی بخاری والی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھنے کی استطاعت نہ ہو فَعَلَى الْجَنْبِ، تو پہلو پر لیٹ جائے، یعنی کروٹ لے کر لیٹ جائیں اور اشارہ کریں۔ داہنے پہلو پر بھی لیٹ سکتے ہیں، بائیں پہلو پر بھی لیٹ سکتے ہیں، جیسا سہولت محسوس ہو رہی بیمار کو اس کے اعتبار سے، وہ دائیں پہلو پر اگر سہولت ہے تو اس انداز میں لیٹ جائیں، بائیں پہلو پر سہولت ہے تو اس انداز میں لیٹ جائیں۔ اب چت بھی نہیں لیٹ پا رہا یا اور پہلو پر بھی نہیں لیٹ پا رہا، جس انداز میں لیٹ سکتا ہے، آدھا اٹھا ہوا، جیسے بہت سارے مریض اس پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں، اس انداز میں نماز پڑھے۔ اگر اشارہ کرنے کی بدن کے اندر طاقت ہے تو، اگر بدن سے اشارے کی بھی طاقت ختم ہو جائے، چاہے دماغ کام کر رہا ہو لیکن باڈی میں اشارے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہ پڑھے۔ یعنی صرف خیالات سے نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے ایکشن ضروری ہے، عمل ضروری ہے، چاہے ہلکا سا اشارہ ہی کیوں نہ ہو۔ اشارہ کرنے میں سجدے کا اشارہ تھوڑا سا اٹھ کر کیا جائے، یعنی زیادہ ہو، رکوع کے مقابلے میں زیادہ ہو، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تو رکوع کے لیے جتنا جھک رہا ہے سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے، لیٹ کر نماز پڑھ رہا تو رکوع کے لیے جتنا اٹھ رہا ہے سجدے کے لیے اس سے زیادہ اٹھنے کی کوشش کریں، جتنی استطاعت اشارے کی اتنی استطاعت کریں۔
اگر اس سے رکوع کے لیے جتنا اشارہ کیا اس سے زیادہ اشارے کی طاقت نہیں ہے تو سجدے کے لیے بھی اتنا اشارہ کر لیں. لیکن اگر باڈی سے اشارے کی طاقت بھی ختم ہو جائے، بدن میں اشارے کی بھی طاقت نہیں رہی، دماغ کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں نماز نہ پڑھیں. اور اگر یہ کیفیت یعنی مفلوجی کی سی کیفیت جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ رہی، 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی شخص اس حال میں رہا کہ اس کے بدن میں اشارے کی بھی طاقت نہیں رہی، تو اس عرصے کی نماز معاف ہے. اس عرصے کی نماز معاف ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے، نماز اس کے ذمے سے ثابت ہو جائے گی، چاہے اس کا دماغ کام کر رہا ہو. لیکن اگر بدن میں اشارے کی بھی طاقت نہیں رہی اور یہ حالت 24 گھنٹے سے زیادہ رہی، 24 گھنٹے سے زیادہ اس حالت کے اندر رہا کہ بدن میں اشارے کی طاقت بھی نہیں رہی، تو پھر اس صورت میں نماز معاف ہو جائیں گی. ایسے ہی جو لوگ کوما کے اندر پڑے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس پیریڈ کی نماز معاف ہے. ہاں اگر کسی وقت بدن میں طاقت آ جائے اتنی کہ اشارہ کرنے لگ جائے تو پھر اس صورت میں اس حال میں نماز پڑھنا ہوگا. اگر اس حال میں نماز نہیں پڑھا تو بعد میں قضا کرنا ہوگا، اس حال میں نماز نہیں پڑھا تو بعد میں قضا کرنا ہوگا. یہ تو مریض کی مختلف حالتیں ہیں اور اس کے اعتبار سے نماز کا حکم ہے. اب اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جو ہے اس کو پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے تو اسی حالت کے اندر نماز پڑھو، معذور ہے. پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے اگر، جیسا کہ وہ ان صحابیہ کے واقعات سے استدلال کیا جاتا ہے جن کو استحاضہ کا مرض تھا، خون بہنے کا مرض تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خون چٹائی پر ٹپ کے تب بھی تم نماز پڑھو. تو اگر کسی کو مسلسل پیشاب بہنے کی بیماری ہو یا پھر پتہ نہ چلتا ہو، اور جیسے بعض مریضوں کو جو ہے پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر لگی ہوئی ہو تو اسی حالت میں نماز پڑھنا چاہیے. لیکن بہتر ہے کہ ایسا شخص مسجد کے اندر نہ آئے، گھر کے اندر تنہا نماز پڑھ لے. سبحان اللہ.